ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, کون ہے اس کے پیچھے؟ کس چیز کے پیچھے؟ جو ریزولوشن ہم ڈسکس کر رہے تھے, جو کانگریس نے ریزولوشن قرارداد, اس کے پیچھے دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. قطعیت کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جاتا. ایک تو آبویسلی اوورسیز پاکستانی جو امریکن پاکستانیز ہیں, لیٹس ایڈمٹ دیٹ کہ اوور ویلمنگ میجورٹی, اکثریت اوورسیز پاکستانیوں کی جو ہے ان کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو عملی مظاہرے تو ہم نے یو کے میں بھی دیکھے, یو کے اور یو ایس کی بات کر رہے ہیں, باقی تو شاید کوئی ہے نہیں کمیونٹی. اصل دو ممالک یہی ہیں, باقی جو گلف میں ہیں وہ بیچارہ اپنے مزدوری کرتے ہیں, ان کا اور معاملات ہیں, صحیح, اور وہاں پہ تو سیاست کی اجازت بھی نہیں ہے. تو یہ امریکی جو ہمارے امریکن پاکستانی ہیں اوبیسلی بڑے ایکٹیو ہیں, ان کی بہت سی آرگنائزیشنز بھی وہاں پہ ہیں, اور انہوں نے متحرک ہو کے یہ کام کیا ہے. اور اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اگر 368 لوگوں نے اس قرارداد کے حق میں منظوری دی ہے تو انہوں نے قرارداد پڑھی بھی ہوگی. آئی کین ایشور یو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اسٹاف کے لوگوں نے پڑھ لی ہوگی, انہوں نے کہا کہ جی 4-5 بندوں نے اسپانسر کر دی ہے, 10 بندوں نے کر دی, تو اس کو اسی طرح ہی ہوتا ہے. قراردادیں اس قسم کی اس طرح ہی پاس ہوتی ہیں, تو اس لیے اس کو اتنا سیریسلی لینا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال ایک کامیابی ضرور ہے اگر باقی اوورسیز پاکستانی نے اگر کیا ہے امریکن. اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات جو میرے لیے وہ یہ ہے کہ کیا اس قرارداد کی ریزولوشن, کیونکہ یہ پہلے جو ہے نا اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ بنا تھا وہ نومبر پچھلے سال یہ ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس سال میں جون, اسی مہینے جون میں 18 جون کو شاید اس کو فائنلائز کیا گیا تھا. تو یہ نومبر سے یہ چل رہا ہے ڈرافٹ, یہ کوئی بالکل نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو جو اس کا پہلا ڈرافٹ تھا وہ 30 نومبر 2023 کو ٹیبل کیا گیا تھا. تو اس کے بعد سے اس پہ ڈسکشن ہوئی, اور پھر میرے خیال میں 18 جون کو اس کو فائنل کیا گیا, اور 25 جون کو یہ اڈاپٹ ہوئی. میرے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, اس کا معلوم کرنا چاہیے ہمارے سفارت خانے کو وہاں جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے, کہ آیا کانگریس نے یا جو لوگ بھی اس کو ڈرافٹ کر رہے تھے اس قرارداد کو, انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ قرارداد بھجوائی تھی کہ نہیں, ان کی کوئی انپٹ ہے کہ نہیں اس میں. دیٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹریڈیشنلی پاکستان کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ پرو نہیں رہا. وہ ہمیشہ تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں ان کی جو پینٹاگون کے, اگر آپ پینٹاگون سے مقابلہ کریں نا, پینٹاگون کچھ تھوڑا بہت پاکستان کی بات کرتا بھی رہا, ہمارے فیور بھی رہا, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کی سپورٹ بہت کم ہے. اس ریزولوشن سے ایک اور بھی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سے منسلک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک پریمبل جو پیراگراف ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہوئی ہے, انٹرفیئرنس سویلین پولیٹیکل میٹرز میں. یہ پہلی بار نہیں ہے. یہ کیری لوگر بل بھی جب آیا تھا نا, اس میں بھی اس وقت بھی یہی چیز تھی کہ جو ملٹری میں پروموشنز ہوتی ہیں سارا سویلین کے کنٹرول ہو. تو اس زمانے مجھے یاد ہے کہ کیری لوگر جو برمن ایکٹ تھا یہ منظور بھی ہو گیا تھا. صحیح. پھر ہم واپس آئے, پھر اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے, زرداری صاحب کی حکومت تھی, 2000 میں بات کر رہا ہوں 2009 یا 10 کی. تو اس کے بعد پھر وزیر خارجہ محمود قریشی صاحب, زرداری صاحب نے ان کو واپس بھجوایا کہ آپ جائیے اس میں یہ تبدیلیاں کیجئے جو ایک ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی گئی ہے. تو پھر ان میں تبدیلیاں بھی کچھ ہوئیں. تو اس میں بھی وہی چیز کہیں نہ کہیں مجھے نظر آئی انڈائریکٹلی. تو بہرحال یہ ریزولوشن ہے, لیکن پی ٹی آئی والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں کسی سیاسی پارٹی کو, میں نے پہلے کہا, خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری ریاست کے معاملات میں ایک انٹرفیئرنس ہے. تو ہمیں اپنے جو مسائل ہیں اپنے گھر میں خود ہی ان کو ریزالو کرنا چاہیے, رادر دین کہ ہم امریکہ کی جانب دیکھیں یا چین کی جانب دیکھیں یا کسی اور ملک کی جانب دیکھیں کہ ہمارے اندرونی مسائل ہمارے حل کریں. ہمیں تو عادت نہیں ہو گئی یو ایس کے انٹرفیئرنس کی, عادت سی ہو گئی, ہم اس کو بس ویسے ہی لے لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ ہماری دیکھیں نا, پہلے تو ہمارے جو ہے, چلیے اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا, ہماری نیشنل اسمبلی بھی ایک ریزولوشن پاس کرے, بٹ آئی ہوپ کہ فارن آفس یہاں امریکی سفیر کو بلا کے ڈیمارش تو کریں نا کہ جی کس طرح یو ایس کانگریس نے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں یہ ریزولوشن پاس کی ہے, تو ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ آپ کائنڈلی کنوے کر دیجئے امریکی کانگریس کو. اس کا جواب یہی ہوگا امریکن سفیر کا ڈیمارش اگر ہوتا بھی ہے کہ جی ہمارے ہاں تو سیپریشن آف پاور ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, ہماری تو پالیسی ہے نہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
تو اس قسم کا وہ جواب دے کے اس کو ٹھپ کر دے, لیکن اپنا کارروائی تو پوری کرے نا. صحیح. سو باسط صاحب, بھارت کو سوبر ریفلیکشن کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے بڑا واضح پیغام دیا ہے, اور جو مجھے اس اسٹیٹمنٹ میں بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی ہے, آپ کو ہمیشہ گلہ رہتا تھا ہمارے پولیٹیشین سے, وزراء سے, دا چوائس آف ورڈ. سو انہوں نے بڑا سافٹلی اپنا میسیج جو ہے وہ کنوے کیا ہے ایک تھنک ٹینک سے اپنے خطاب کے دوران. سو آپ یہ اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کچھ چائنا کی بات کی, بھارت کی بات کی, افغانستان کی بات کی, سو اسپیسیفکلی جو بھارت کے ساتھ یہ سوبر ریفلیکشن کی بات کی گئی ہے. سو میں اگر برا نہ مانے تو محترم اسحاق ڈار کی میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو بھی سوبر ریفلیکشن کی ضرورت ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرے ممالک کو مشورہ دینے سے پہلے خود بھی آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ کیا آپ نے سوبر ریفلیکشن کی ہے. اگر کی ہے تو بہت اچھا ہے, ہمیں خوشی ہوگی. لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے, دیکھیے ظاہراً تو لگتا ہے کہ بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, سب لوگ, جیسے مجھے بھی لگا. نہیں آپ کو لگا تو ہے, لیکن آپ بھی بٹوین دا لائنس پڑھ ہی لیتی ہیں, مجھے پتہ ہے, مجھے معلوم ہے اس چیز کا, کیونکہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس اسٹیٹمنٹ سے مجھے تاثر یہ ملا, ٹھیک ہے انہوں نے جموں اور کشمیر کی بات بھی کی, سب کچھ کہا, لیکن ایک ڈپارچر ہے اس میں پاکستان کی پالیسی پہ. اس میں یہ ڈپارچر ہے کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جی جب تک اسٹیٹس کو اینٹی ریسٹور نہیں ہوگا, جب تک بھارت وہ اقدامات واپس نہیں لے گا بالکل جو اس نے 5 اگست 2019 کو لیے تھے, ہم بھارت کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے. اب وہ بات سب ختم ہو گئی, اس کا کہیں ذکر نہیں ہوا, 5 اگست 2019 کی بات ہی نہیں ہوئی, جس سے یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب وہ جو ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ ہم نے اب ختم کر دی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے. انیبلنگ انوائرمنٹ کا مطلب کیا ہے وہ آپ نے ڈیفائن نہیں کرتے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم پرپیچول ہاسٹیلٹی پہ یقین نہیں رکھتے بھارت کے ساتھ. بالکل ہم بھی نہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پرپیچول ہاسٹیلٹی ہو ممالک کے درمیان. بالکل. لیکن میرا سوال یہی ہے کہ اگر آپ اتنے ری انگیجمنٹ کے لیے اتنی بے چین کیوں ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا سفارتکاری میں پیشنس بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. اگر آپ انگیج کر بھی لیں گے تو کیا فائدہ آپ کو ہوگا؟ تھوڑا سا ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایک کلیئرٹی تو ہونی چاہیے نا آپ کی اسٹریٹجک. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹریٹجک پیشنس بہت ضروری ہے. جہاں اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اگر آپ نے اچیو کرنے ہیں نا تو اس کے لیے پیشنس بھی بہت ضروری ہے. پیشنس اور پرسیویرنس یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سفارتکاری کے لیے لازم و ملزوم ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ اسٹریٹجک کلیئرٹی آپ میں آ جائے, آبجیکٹیوز کلیئر ہو جائیں, تو پھر آپ ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں. ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی از نیسیسری, کیونکہ ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی کے بغیر آپ اپنے اہداف کو نہیں حاصل کر پاتے. تو اس لیے مجھے یہ اسٹیٹمنٹ یوں لگا کہ دنیا, بھارت کا میڈیا پڑھ رہا تھا, وہ تو بہت سراہ رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ جے شنکر نے پھر وہی بیان دے دیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, جب تک وہی ٹاک اینڈ ٹیرر کین ناٹ گو ٹوگیدر. تو ہمیں تو وہاں سے یہ, تو آپ کو کیا, میرا اصل جو پرابلم ان کے ساتھ ہے نا, دیکھیے پالیسی بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن آپ اتنا زیادہ نہیں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کر کھڑے کرتے جہاں پہ آپ کے ایڈورسری کو یا اپوننٹ کو یہ معلوم ہو جائے یا اس کو احساس ہو کہ یہ بالکل بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے انگیجمنٹ کی. We are important to them. ہاں, مطلب میں آپ کو اس بات کا, تو میں خود چونکہ وٹنس بھی ہوں, بھارت جب ہم اتنی بات کرتے ہیں نا بھارت کے ساتھ بات چیت کی کہ جی ہم بھارت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو بھارت جب ہم سے انگیج کرے گا تو وہ اسی کو کنسیشن بنا کر کرے گا کہ دیکھیے جی آپ تو ہاں, تو جب آپ ہر وقت بات چیت کی بات کرتے رہتے ہیں, انگیجمنٹ کی بات کرتے رہتے ہیں, تو پھر بھارت اسی کو استعمال کرتا ہے کہ جی چلیے جی ہم نے آپ کی خاطر آپ سے انگیج تو کر لیتے ہیں, لیکن ہم انگیجمنٹ کریں گے اپنے ٹرمز پہ. ایسا ہی ہے. تو پھر وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کروائیں, جیسا کہ انہوں نے ڈکٹیٹ ہمیں کروایا,
کوفہ اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیے 10 جولائی 2015 کی، اس میں وہی انہوں نے جو اس اسٹیٹمنٹ میں وہی کچھ لکھا گیا جو انہوں نے چاہا. صحیح. اسی طرح 9 دسمبر 2015 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، وہی ڈرافٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہم نے قبول کرنا پڑا، تو جو ہم نے قبول کر بھی لیا بدقسمتی کے ساتھ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ڈائلاگ کی بات نہ کریں. اگر آپ نے انگیج کرنا بھی ہے تو بیہائنڈ دا سینز آپ بے شک باتیں کریں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کو کلیئرٹی نہ ہو کہ جو انگیجمنٹ ہے اس کا کیا ٹرمز ہوں گی، کس طرح کیا فریم ورک ہوگا انگیجمنٹ کا، اس وقت تک یہ ساری باتیں پبلک ڈومین کرنے سے آپ اپنے آپ کو فردر ویکن کر رہے ہیں میرے حساب سے. اور کشمیر پہ تو آپ نے صرف بات کر دی نا کہ لانگ اسٹینڈنگ ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. The question is کہ اب آپ نے you departed from your position which Pakistan took on 7th August 2019. So we are now witnessing a new kind of position of Pakistan on Kashmir and India. تو question یہ ہے کہ کیا یہ کسی نے اس کو کیلیبریٹڈ طریقے سے ہم نے یہ تبدیل کیا، صحیح، یا ویسے ہی اسحاق ڈار صاحب کو یہ خیال آ گیا کہ جی بس اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دینی چاہیے. تو میرے خیال میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے، ہم نے پہلے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ایک واضح پلان آف ایکشن اپنا، یا ایک کلیئرٹی لے آنی چاہیے کہ ہمارے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت آپ کو اس وقت بائیلیٹرلی اس طرح ایکوموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے. اسی لیے شاید جو استانہ میں ایس سی او کی سمٹ ہو رہی ہے 3-4 جولائی کو، اس میں پرائم منسٹر مودی نہیں جا رہے. میں نے پہلے بھی اپنے شو میں بتایا تھا. تو وہ بھی ایک تھا کہ شاید وہ ایک موقع ملے اور اس میں آئز بریک ہو جائے، لیکن وہ اب نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں بیہائنڈ دا سینس پاکستان اور بھارت ایک دوسرے سے بات چیت کر کے، یا یو اے ای کے دیکھیں نا، جے شنکر یو اے ای بھی گئے ہوئے تھے سنڈے کو ایک دورہ روزے پہ. تو اس قسم کے ممالک سے ہم سار کی سمٹ کروا لیں پاکستان میں اس سال کے میڈیٹرز کے تھرو کچھ، ہاں اگلے سال کے شروع میں سار کی سمٹ ہو جائے. اس میں پھر اگر مودی آتے ہیں تو لیٹل میٹنگ ہو کے ایک نیا فریم ورک ہم بنائیں. لیکن میں ابھی بھی اسٹرکچرڈ فارمل ڈائلاگ کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جموں اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ فارمل اسٹرکچرڈ ڈائلاگ کے تھرو نہیں ہو سکتا. وہ صرف اور صرف بیک چینل پہ، جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، صرف اس کے تحت یہ اچیو ہو سکتا ہے. اگر آپ دوبارہ اسٹرکچرڈ ڈائلاگ میں جائیں گے تو آپ مزید Do we have that much strengthened diplomacy? We need to. میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں، سوچیں، دیکھیں کیا ہمارے ویکنیسز ہیں، کیا ہماری اسٹرینگس ہیں، ہم کہاں تک جانا چاہتے ہیں، کون سی ہماری ریڈ لائنز ہیں، کون سی باٹم لائنز ہیں، کتنا ہم فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ سینیریوز بنائیں ڈفرینٹ کہ بھئی یہ سینیریو ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، لیکن ہمارے ہاں آئی ڈو ناٹ نو واٹس دا پرابلم. ایک تو ہمارے ہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے اس طرح پولیٹیکل. آپ دیکھتے یہ بھی ہیں کہ پارلیمنٹ کس طرح فنکشن کرتی ہے آگے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی بن گئی ہیں، اس پہ ہم کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو سوال آپ کا ٹائم ہے کہ ختم ہو گیا؟ ابھی ہے تھوڑا ٹائم. تو سوال یہی ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے، باتیں تو سب ان کی بھارت کو تو بہت پسند آتی ہیں. بھارت کا اگر آپ میڈیا واچ کریں گے، جو بھی بھارت یہ کہتا ہے کہ جی انگیجمنٹ کریں، ٹریڈ کریں، تو بھارت ان کو بڑا سراہتا ہے کہ جی یہ لوگ بڑے سیانے اچھے لوگ ہیں، یہ ان کا دل صحیح جگہ پہ ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں نا جی پرنسپل ڈسٹانس ہے ہمارا، تھوڑا سا ہمیں کاشیسلی، وی نیڈ ٹو ٹریڈ کاشیسلی، ہمیں قدم پھونک کر رکھنا چاہیے. ہم جیسے لوگوں کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، صبح شام گالم گلوچ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں کلیئرٹی ہے کہ نہیں. بس مجھے اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹیو سامنے ہے جو بھی ہو، میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیسیشن میکرز ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. ہم تو باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، تو ممکن ہے کہ وہ ان کے پاس کلیئرٹی ہو. اگر کلیئرٹی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. صحیح. کلیئرٹی اٹ سیلف از اے کنفیوزڈ ورڈکٹ. سو ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ. اسٹے ود اس.